بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح ملجامی کا سبق نمبر 36 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وَإِنَّمَا اختاروا اسماء ستۃ سے لے کر مضافا الی مضمر تک پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضاف الی غیر یا المتکلم کے بارے میں یہ پڑھیں گے کہ ان 6 اسماء کو کیوں چنا ہے، اور ان کی جو خاص تعداد ہے 6 کی تعداد، ان کو کیوں چنا ہے۔ اس کے بعد اسم متمکن کی جو ایک اور قسم ہے المثنی، اور جو المثنی کے ساتھ ملحق ہیں، یہ کلا و کلتا، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ وَإِنَّمَا اخْتَارُوا أَسْمَاءً سِتَّةً، نحوی حضرات نے چنے ہیں 6 اسماء، لِأَنَّ إِعْرَابَ كُلٍّ مِّنَ الْمُثَنَّى وَالْمَجْمُوعِ ثَلَاثَةٌ، کیونکہ جمع اور تثنیہ میں سے ہر ایک کی جو اعراب ہے وہ 3 ہیں۔ فَجَعَلُوا، پس نحوی حضرات نے کر دیا ہے، فی مقابلۃ کل اعراب اسما، ہر اعراب کے مقابلے میں ایک اسم۔ وَإِنَّمَا اخْتَارُوا هَذِهِ الْأَسْمَاءَ السِّتَّةَ، اور چنا ہے نحوی حضرات نے ان 6 اسماء کو لِمُشَابَهَتِهَا الْمُثَنَّى وَالْمَجْمُوعَ فی کون معانیہا، تثنیہ اور جمع کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ان کے معانی میں، منبئۃً عن تعدد، کہ جو معنی خبر دے رہے ہیں تعدد کے بارے میں، ولوجود حرف صالح، اور ایسے حرف کی پائے جانے کی وجہ سے جو صلاحیت رکھتا ہے للاعراب، اعراب کی صلاحیت رکھتا ہے، فی اواخرہا، اس کے آخر میں، حین الاعراب سماعا، جب اعراب سماعی ہو، بخلاف سائر الاسماء المحذوفۃ الاعجاز، بخلاف ان تمام اسماء کے جس کا آخر جو ہے حذف کیا گیا ہو، کا یدن و دمن، جس طرح کہ ید، یدن و دمن، فإنہ لم یسمع فیہا، کیونکہ نہیں سنا گیا ہے اس کے بارے میں، من العرب، عرب سے، اعادۃ الحروف المحذوفۃ، ان حروف کا اعادہ نہیں سنا گیا ہے جو حذف کیے گئے ہوں۔ عند الاعراب، اعراب کے وقت ان کا اعادہ نہیں سنا گیا ہے۔ عند الاعراب جو مفعول فی ہے لم یسمع کے لیے۔ المثنی، تثنیہ جو ہے، وما یلحق بہ، اور جو تثنیہ کے ساتھ ملحق ہیں، وہ کیلا، اور وہ کیلا ہے، وکذا کلتا، اس طرح کلتا بھی ہے۔ ولم یذکرہ، اور مصنف نے کلتا کا ذکر نہیں کیا، لقونہ فرع کلا، کیونکہ یہ کلا کی فرع ہے۔ مضافا، ای حال کون کلا او کلتا مضافا الی مضمر، یعنی اس حال میں کہ کلا اور کلتا مضاف ہو ضمیر کی طرف۔ وانما قید بذالک، اور مصنف نے مقید کیا ہے اس کے ساتھ، لأن کلا جو ہیں باعتبار لفظہ مفرد، اپنے لفظ کے اعتبار سے مفرد ہیں، وباعتبار معناہ مثنى، اور اپنے معنی کے اعتبار سے تثنیہ ہیں۔ فلفظہ، پس یہ جو کلا و کلتا ہے، اپنے لفظ، ان کا جو لفظ ہیں، یقتضی الاعراب بالحرکات، تقاضا کرتے ہیں اعراب بالحرکات کا، ومعناہ، اور اس کا معنی جو ہے، یقتضی الاعراب بالحروف، اعراب بالحروف کا تقاضا کرتا ہے۔ فروعیہ، پس رعایت رکھی گئی، فیہ، اس میں، کلل اعتبارین، دونوں جانبوں کا، دونوں اعتباروں کا رعایت رکھی گئی۔ فاذا اضیف، پس یہ جب مضاف ہوں، الی المظہر الذی هو الاصل، اس اسم ظاہر کی طرف جو کہ اصل ہیں، اسم ضمیر کے مقابلے میں، روعیہ، تو رعایت رکھی جائے گی، جانب لفظی، اس کے لفظ کی جانب کی، الذی هو الاصل، کہ لفظ اصل ہوتا ہے معنی کے مقابلے میں جو کہ اصل ہے۔ وَأُعْرَبَ بِالْحَرَكَاتِ الَّتِي هِيَ الْأَصْلُ، اور اعراب بالحرکات دیا جائے گا جو کہ اعراب بالحروف کے مقابلے میں اصل ہیں۔ لیکن تکون حرکاتہ تقدیریۃ، لیکن ان کے جو حرکات ہیں وہ تقدیری ہوں گے، لأن آخرہ الف، کیونکہ اس کے آخر میں الف ہیں، تسقط بالتقاء الساکنین، جو ساکت ہو جاتا ہے التقاء ساکنین کی وجہ سے،
نحو جاءنی کلا الرجلین ورأیت کلا الرجلین ومررت بکلا الرجلین، تو ان تینوں میں اعراب تقدیری ہے۔ وَإِذَا أُضِيفَ إِلَى الْمُضْمَرِ الَّذِي هُوَ الْفَرْعُ، اور جب یہ مضاف ہو کلا و کلتا جو ہے اس میں ضمیر کی طرف، الذی هو الفرع جو کہ فرع ہے اس میں ظاہر کے مقابلے میں، روعیا تو رعایت رکھی جائے گی، جانب معناہ الذی هو الفرع معنی کی جانب کی رعایت رکھی جائے گی جو کہ فرع ہیں لفظ سے۔ وَأُورِبَ اور اعراب بالحروف التی، اعراب بالحروف دیا جائے گا جو کہ فرع ہیں اعراب بالحرکت کی، نحو جاءنی کلاہما ورأیت کلیہما ومررت بکلیہما، فلذالک بس اس وجہ سے قید کون اعرابہ بالحروف مقید کیا ہے اس کے اعراب بالحروف ہونے کو، بکونہ مضافا الی مضمر ان کا مضاف ہونا ضمیر کی طرف ہونے کے ساتھ۔ وَإِنَّمَا يَخْتَارُ أَسْمَاءً سِتَّةً لِأَنَّ إِعْرَابَ كُلٍّ مِّنَ الْمُثَنَّى وَالْمَجْمُوعِ ثَلَاثَةٌ، یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پچھلے سبق میں کہا کہ بعض مفردات کو اعراب بالحرف اس لیے دیتے ہیں تاکہ مفردات اور تثنیہ جمع کے درمیان اجنبیت لازم نہ آئے، تو پھر ان مفردات کے لیے 6 اسماء کی تخصیص کیوں کی ہے؟ 6 کے بجائے 5 کر لیتے یا 6 کے بجائے 7 کر لیتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 6 اسماء کو اعراب دینے کی وجہ یہ ہے کہ تثنیہ کے اعراب کی بھی 3 حالتیں ہیں اور جمع کے اعراب کی بھی 3 حالتیں ہیں، تو ہر حالت کے بدلے ایک ایک اسم لیا تو 6 اسماء ہو گئے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ مفردات اور تثنیہ جمع میں منافرت ختم کرنے کے لیے، اجنبیت ختم کرنے کے لیے ان 6 اسماء کو کیوں اختیار کیا؟ ابو کا، اخو کا، ہمو کے، ہنو کا، وفو کا، وضو مالن، اس کے علاوہ کسی اور کو کر لیتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی 2 وجہ ہیں، ایک لفظی وجہ اور ایک معنی وجہ۔ لفظی وجہ ہے کہ ان کے آخر میں ایک ایسا حرف ہے جو اعراب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، مثلا واو جیسے تثنیہ جمع میں حرف ہوتا ہے، اور معنوی وجہ یہ ہے کہ ان کے معانی تثنیہ جمع کی طرح تعدد کی خبر دیتے ہیں، مثلا آخون سے دوسرا اخ مفہوم ہوگا، جب اب کا لفظ بولا جائے گا کہ فلانا باپ ہیں تو اس کے ساتھ ابن کا مفہوم بھی ہوگا، اور جہاں پر منہ کا ذکر ہوگا اس کے ساتھ ذی فم منہ والا اس کا بھی مفہوم ہوگا۔ وَإِنَّمَا اختاروا اسماء ستة، نحوی حضرات نے 6 اسماء کو اختیار کیا ہے، لأن اعراب كل من المثنى والمجموع ثلاثة، کیونکہ جمع اور تثنیہ میں سے ہر ایک کے جو اعراب ہے وہ 3 ہیں، فجعلوا تو انہوں نے کر دیا نحوی حضرات نے، فی مقابلۃ کل اعراب اسما ہر اعراب کے مقابلے میں اسم، وانما اختاروا هذه الاسماء الستة ان 6 اسماء کو اختیار کیا ہے، لمشابہتها المثنى والمجموع فی کون معانیها منبعۃ عن تعدد، تثنیہ اور جمع کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے، ان کے معانی میں مشابہت کی وجہ سے، منبعۃ جو خبر دے رہی ہے، خبر دیتی ہے ان کے معنی، ان تعدد تعدد کی، ولوجود حرف صالح اور ایسے حرف کی پائے جانے کی وجہ سے جو صلاحیت رکھتا ہے، للاعراب فی اواخرہ ان کے آخر میں اعراب کی، حین الاعراب سماعا جب اعراب سماعی ہو، بخلاف سائر الاسماء المحذوفۃ الاعجاز بخلاف ان تمام اسماء کے جو حذف کیے گئے ہوں ان کے آخر کو، اعجاز کا معنی آخر، قیدن و دامن۔ یہ عبارت بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ اسماء جس کا آخر جو ہے حذف کیا جاتا ہے، جس طرح کہ یدن و دمن، یہ بھی اصل میں یدون تھا اور دماون تھا، پھر واو کو حذف کر دیا، تو یہ بھی اسی قبیل سے ہیں کہ آخر میں ایک ایسا حرف ہے جو اعراب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور تعدد خبر بھی دیتا ہے، ان کے معنی بھی تعدد ہیں، جس طرح کہ ید بولا جائے تو زی ید کا مفہوم ہوگا، اور دم بولا جائے تو زی دم کا مفہوم ہوگا، تو پھر مفردات اور تثنیہ جمع میں اجنبیت ختم کرنے کے لیے ان کو اختیار کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان اسماء کے آخر سے جو حرف حذف ہوا ہے اعراب کے وقت اس کی واپسی اہل عرب سے نہیں سنی گئی، جبکہ اسماء ستہ کے آخر سے جو حرف حذف ہو جاتا ہے اعراب دیتے وقت ان کا اعادہ جو ہے وہ سنا گیا ہے، بخلاف سائر الاسماء المحذوفۃ الاعجاز کیدن و دمن، فانه لم
युस्मा फीहा, क्योंकि नहीं सुना गया है इसमें मिनल अरब से इआदतुल हुरूफिल महजूफते, उन हरूफ का इआदा जो हज़फ किए गए इंदल एराब का ताल्लुक जो है लम युस्मा के साथ है, कि नहीं सुना गया है एराब के वक़्त उन हरूफ का इआदा जो हज़फ किए गए हों। अल मुसन्ना वमा युल्हक़ु बिही वहुवा केला वकज़ा केलता, ये इबारत भी एक सवाल मुकद्दर का जवाब है। सवाल ये होता है कि केला का अतफ हो रहा है मुसन्ना पर, और मातूफ अलैह में मुगायरत होती है, और यहाँ पर मुगायरत नहीं है क्योंकि मुसन्ना का माना भी तस्निया है और केला भी तस्निया है। तो इसका जवाब यह है कि केला तस्निया नहीं है बल्कि मुल्हक बित तस्निया है, क्योंकि तस्निया का मुफरद होता है, तस्निया जो है वो अपने मुफरद से बनता है। तो यहाँ पर केला का कोई तस्निया मुफरद नहीं है, लिहाजा अतफ दुरुस्त हुआ क्योंकि मातूफ अलैह में मुगायरत पाई गई। अल मुसन्ना मा युल्हक़ु बिही, तस्निया और जो तस्निया के साथ मुल्हक है वह हुआ केला, और वो केला है, वह कज़ा केलता, इस तरह केलता भी है। वलम यज़कुरहु लिकौनिही फ़रअ केला, ये इबारत भी एक सवाल मुकद्दर का जवाब है। सवाल यह होता है कि जब केलता का वही एराब है जो केला का है, तो फिर मुसन्निफ ने केलता को क्यों जिक्र नहीं किया? तो इसका जवाब यह है कि केला असल है और केलता इसकी मुअन्नस है, यानी फरा है। तो असल का जिक्र फरा का जिक्र होता है, तो केला जिक्र करने के साथ केलता भी जिक्र हो जाता है, इसलिए मातिन ने केलता को जिक्र नहीं किया है। वलम यज़कुरहु लिकौनिही फ़रउन फ़रअ केला मुज़ाफ़न आई हाल कौने केला औ केलता मुज़ाफ़न इला मुज़मरिन, ये इबारत भी एक सवाल मुकद्दर का जवाब है। सवाल यह होता है कि कायदा है कि जब मातूफ़ुन अलैह और मातूफ़ के बाद हाल वाक़े हो तो वो हाल दोनों से वाक़े होता है, और यहाँ भी इसी तरह है कि पहले मुसन्ना है और फिर केला है, इनके बाद हाल आया है मुज़ाफ़न का लफ्ज़ आया है, तो मुज़ाफ़ दोनों से हाल नहीं है, यहां से हाल बन रहा है, यानी तस्निया के साथ तस्निया से भी हाल बन रहा है और केला से भी बन रहा है। हालांकि तस्निया जो है मुसन्ना का एराब बगैर इजाफत के हो या इजाफत के साथ हो, एराब वही है जो बयान किया जा रहा है, तो उसके लिए मुजाफ होना कोई जरूरी नहीं होता। तो इसका जवाब यह है कि आपका बयान करदा कायदा ये कुल्लिया नहीं बल्कि अक्सरी है। अक्सर तौर पर इस तरह होता है कि हाल दोनों से फिर वाक़ होता है, लेकिन यहाँ पर इसके बरखिलाफ हैं। यहाँ सिर्फ मुजाफ जो वाक़ हुआ है, मुजाफ हाल वाक़ हुआ है, ये सिर्फ केला से है। मुजाफन ay हाल कौन केला और केलता मुजाफन इला मुज़मरिन, के केला और केलता जो है जब ये मुजाफ हो ज़मीर की तरफ। व इन्नमा क़य्यद बिज़ालिका, ये इबारत भी एक सवाल मुकद्दर का जवाब है कि केला में मुसन्निफ ने केला और केलता का एराब जो है ज़मीर की तरफ इजाफत की कैद के साथ मुक़य्यद क्यों किया है? तो इसका जवाब यह है केला में दो एतबार हैं, एक लफ्ज़ का और दूसरा माने का। बेतबार लफ्ज़ के मुज़क्कर हैं और बेतबार माना के मुअन्नस हैं, बस इसका लफ्ज़ जो है एराब बिल हरकत का मुक्तजी है और इसका माना जो है एराब बिल हरफ का मुक्तजी है। बस इसमें इन दोनों एतबार का लिहाज रखते हुए रियायत इस तरह रखी गई कि जब इसमें ज़ाहिर की तरफ मुजाफ हो जो इसका असल है, तो इस सूरत में इसके लफ्ज़ का एतबार होगा, तो इसका एराब जो है वो हरकात के साथ होगा जो कि असल है। एराब बिल हरकत असल है एराब बिल हरफ के मुकाबले में। और जब ये ज़मीर की तरफ मुजाफ हो बनिस्बत इसमें ज़ाहिर के ये ज़मीर जो है फरा है, तो इस वक्त इनकी माना की रियायत रखी जाएगी जो कि फरा है। तो यहां पर फिर एराब जो है एराब बिल हुरूफ होगा जो कि बनिस्बत एराब बिल हरकत के फरा है। बस इस वजह से केला का एराब बिल हुरूफ होना ज़मीर की तरफ मुजाफ होने के साथ मुक़य्यद कर दिया। व इन्नमा क़य्यद बिज़ालिका लिअन्न केला बेएतिबार लफ्ज़िही मुफ़रदुन, लफ्ज़ के एतबार से मुफरद है, व बेएतिबार मानाहु मुसन्नन, और माना के एतबार से जो है तस्निया है। फ़लफ्ज़ुहु, बस लफ्ज़ का तकादा करता है अल एराब बिल हरकात, एराब बिल हरकात के साथ। व माना हो, इनका माना जो है यक्तज़ी तकादा करता है अल एराब बिल हुरूफ, एराब बिल हुरूफ का। फ़रूइया, बस रियायत रखी गई फी है इसमें केलल एतबारैन, दोनों एतबारों का।
فَإِذَا أُضِيفَ إِلَى الْمُظْهَرِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ، اور جب یہ ان کی اضافت ہوگی اس میں ظاہر کی طرف جو کہ اصل ہے، رُعِيَ جانب لفظی، تو اس کے لفظ کی جانب کی رعایت رکھی جائے گی، الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ جو کہ اصل ہے، وَأُعْرِبَ بِالْحَرَكَاتِ الَّتِي هِيَ الْأَصْلُ، اور اعراب دیا جائے گا جو کہ اعراب بالحرکت اصل ہے، لیکن تکون حرکات تقدیریتاً، لیکن ان کے جو حرکات ہیں اعراب بالحرکت وہ تقدیری ہوگی، لأن آخرہ الف، کیونکہ ان کے آخر میں الف ہیں، تسقط بالتقاء الساکنین، جو التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے، جس طرح کہ جاءنی کلا الرجلین ورأیت کلا الرجلین ومررت بکلا الرجلین، تو یہاں پر کلا اور کلا اور کلا تینوں اعراب جو ہیں ایک جیسے ہیں، یعنی تقدیری ہے، تو یہاں پر لفظی اعراب نہیں ہے۔ وَإِذَا أُضِيفَ إِلَى الْمُضْمَرِ الَّذِي هُوَ الْفَرْعُ، اور جب مضاف ہو یہ ضمیر کی طرف جو کہ فرع ہے، رُعِيَ تو رعایت رکھی جائے گی جانب معناہ الذی، معنی کی جانب کی، الذی هو الفرع جو کہ فرع ہے، وَأُعْرِبَ بِالْحُرُوفِ الَّتِي هِيَ الْفَرْعُ، اور اعراب دیا جائے گا اعراب بالحروف جو کہ فرع ہیں، جس طرح کہ جاءنی کلاہما ورأیت کلیہما ومررت بکلیہما، فلذالک پس اس وجہ سے قیدا کون اعرابہ بالحروف، مقید کیا ہے اعراب بالحروف ہونے کو، بکونہ مضافا الی مضمر، مضاف ہونے کے ساتھ، اس حال میں کہ مضاف ہو الی مضمر ضمیر کی طرف، بکونہ مضافا الی مضمر، یعنی اس کے مضاف ہونے کو ضمیر کی طرف کے ساتھ ان کو مقید کیا ہے کہ کلا جو ہیں، کلا و کلتا، یہ مضاف ہو ضمیر کی طرف، تو پھر جو ہیں ان پر اعراب بالحروف آئیں گے، اور جب یہ مضاف ہو اس میں ظاہر کی طرف ہو تو پھر ان کا جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرکت ہوگا جو کہ اصل ہے۔ آج ہم نے پڑھا ہے وَإِنَّمَا اخْتَارُوا أَسْمَاءً سِتَّةً مُضَافًا إِلَى مُضْمَرٍ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔